سانحہ گل پلازا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا، معاملے کی سنگینی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے الزام نہیں لگایا، صرف سوال پوچھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ 22 اور میئر 23 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے۔ عمارت بھی منہدم ہو گئی، ملبے کے نیچے موجود لوگوں کی لاشیں ہی دے دی جائیں۔ فاروق ستار حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، گل پلازا سے متعلق غیر قانونی فیصلے 18ویں ترمیم سے پہلے ہوئے۔ لیز اور ریگولائزیشن کے وقت فاروق ستار میئر تھے۔ غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ گل پلازا سانحہ دہائیوں کی غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کو جائز قرار دینے والے جج جواب دیں گے۔ سانحہ گل پلازا واقعے کا مقدمہ درج غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر درج ہوا۔ مقدمے کے متن کے مطابق گل پلازا میں حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے۔ کئی دروازے بند ہونے سے امدادی کارروائیاں متاثر ہوئیں۔ واقعے کے دوران لائٹس بند ہونے سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔ گل پلازا کی بھسم شدہ عمارت 90% تک کلیئر ہے۔ ڈپٹی میئر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ 10 سے 11 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران ملبے سے 4 DVRs برآمد ہوئے۔ ملبے سے 1.5 کلو سونا اور 1 لاکھ سے زائد نقدی ملی، مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق گل پلازا سے 71 لاشیں اور انسانی باقیات منتقل کر دی گئی۔ شہر قائد میں یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے شدید سردی کی لہر برقرار۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ شمالی بالائی بلوچستان میں برف باری رک گئی، سائبیرین ہواؤں کا راج برقرار۔ شدید سردی سے کوئٹہ، قلات، چمن اور زیارت میں پانی کی پائپ لائن منجمد۔ تالابوں اور سڑکوں پر پانی جم گیا، شہریوں کو پینے کے پانی کی قلت۔ کوئٹہ زیارت شاہراہ برف سے ڈھک گئی۔ آسمان سے گرتی برف نے پہاڑوں کو سفید لباس پہنا دیا۔ سفید موتیوں جیسی برف باری پہاڑوں کی شان نرالی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ اور خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری کا راج۔ شانگلہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسحاق ڈار کو دبئی میں ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران سے متعلق قرارداد پر پاکستان کی حمایت پر تہران کا شکریہ۔ انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف کو ایران کی بھرپور پذیرائی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم اور حکومت کے لیے خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام پر بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ حکومت کے اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ پنجاب حکومت نے شارٹ سرکٹ کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار کر لیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی خطرناک اور لٹکتی تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بجلی کی تاریں زمین دوز کرنے کے دوران متبادل بجلی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ PND ٹیم کا سندھ پبلک سروس کمیشن کمپلیکس حیدرآباد کا دورہ۔ عمارت کی پیش رفت اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمارت کی ہر منزل پر آگ بجھانے کا جدید نظام اور CCTV نگرانی موجود ہے۔ ٹیم نے معائنہ کیا، کام کو معیاری اور اطمینان بخش قرار دیا۔ نئے کمپلیکس کی تعمیر پر 2517.43 ملین روپے کی لاگت آئی ہے۔
डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी कौमी सलामती का हिस्सा है। बैंकिंग, बिग डाटा और AI शहरी और रियासत के लिए संगीन खतरा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की अल-हमरा लाहौर में सह रोज़ थिंक फेस्ट के दौरे दूसरे रोज़ एक खुसूसी मुज़ाकरे में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अफराद और वोटर्स के फैसलों पर असरअंदाज होता है। डिसइंफॉर्मेशन के नतीजे में कातिलाना हमले की कोशिश का ज़ाती तजुर्बा है। नौजवानों में डिजिटल रेजिलेंस और तनकीदी सोच पैदा करना ज़रूरी है। जदीद दौर की जंग इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के मैदान में लड़ी जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली और बल्गारिया की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान बल्गारिया ताल्लुकात में इक्तसादी और पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़। पार्लिमानी, सकाफती और तालीमी वफूद के तबादले ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पंजाब में ज़राअत, टेक्सटाइल और IT शोबों में सरमायाकारी के वाक़े। बल्गारिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पार्लिमानी रवाबित दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन मफाद में अहम हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब वन मैप से डिजिटलाइजेशन और शफाफ मनसूबा बंदी यकीनी बना रहे हैं। तालीम और सेहत में डेटा पर मबनी डिमांड प्लानिंग जारी है। ई-मोबिलिटी, मेट्रो मंसूबे और ज़रई जदीद कारी में पेशरफ्त जारी है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, हर हमला मुकम्मल जंग तस्वुर होगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक किसी भी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान की फौज बदतरीन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान हाई अलर्ट है। महदूद या सर्जिकल हमले की सूरत में सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। और फीफा सदर जियानी इन्फेंटो ने कहा, जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आऊँगा। दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किए गए वादे और नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर होगा। फीफा सदर का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला अजीम मुल्क है। बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देकर पाकिस्तान को एशिया की टॉप टीम बनाने की कोशिश करेंगे।